بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین کام کرو، اس سے تمہیں بڑا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی محسوس ہوگا اور آخرت میں اجر کی شکل میں اس کا نفع تمہیں ملے گا۔ جس میں پہلا کام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ جو آدمی صدقہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سود کی وجہ سے مال گھٹتا ہے، اللہ گھٹاتے ہیں، اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ تو ایک بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہ کوئی بندے سے اگر اللہ ناراض ہو، اگر وہ بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اور صدقے کے اندر آدمی جو چاہے، جو چیز چاہے دے سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صدقے کی شکل میں پیسہ یا مال ہی دیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز کو آدمی بطور صدقہ دے سکتا ہے۔ کھانا دے دیا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو روٹی دے دیا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو پھل دے دیا صدقے کی نیت سے وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری صدقے کی شکلیں ہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھنا چاہیے کہ بطور صدقہ گھٹیا چیز نہیں دینا چاہیے۔ عام طور پر جب صدقہ دینا ہوتا ہے تو لوگ گھٹیا چیزیں دیتے ہیں،
اللہ کی راہ میں عمدہ چیز دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو چیز پسندیدہ ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرو، تمہیں جو چیز پسندیدہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دو۔ تو جب بھی صدقہ دیں اچھی چیز دینا چاہیے جس کو لے کر لینے والے کو خوشی محسوس ہو اور اس سے وہ نفع اور فائدہ اٹھا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ایک آدمی بھوکا ہے، اسے اتنا گھٹیا کھانا دیا جائے کہ جسے کھانے کو اس کی طبیعت آمادہ ہو۔ جیسے بہت سے لوگ رات کا بچا ہوا کھانا خود تو کھانا نہیں چاہتے، یہ سوچتے ہیں کہ بھائی پھینکنا کیوں، کسی غریب کو دے دو ثواب ملے گا۔ یہ بات غلط ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ راہ خدا میں وہ چیز دو جو تمہیں پسندیدہ ہو، جو تم پسند کرتے ہو وہ چیز دو۔ رمضان المبارک میں دیکھتے ہوں گے کہ اپنے کپڑے تو ہم اعلیٰ اعلیٰ لے لیتے ہیں، اور غریبوں کو دینا ہو تو بازار میں پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں دکانوں پر، وہاں سے جا جا کر گھٹیا قسم کے کپڑے لاتے ہیں ہم لوگ، اور لا کر وہ غریبوں کو دیتے ہیں جس سے غریب کو لینے کے بعد کوئی خوشی نہیں ہوتی سوائے تکلیف کے۔ اور ایسا کپڑا تقسیم کرتے ہیں کہ عید کے دن وہ کپڑا پہن کر کسی رشتہ دار کا سامنا کرنے کے لیے شرمندگی ہوتی ہے، اس کپڑے کو پہن کر کسی رشتہ دار کے گھر کو جانے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ اتنا گھٹیا، 100 لوگوں کو دینے سے بہتر ہے 10 لوگوں کو اچھا کپڑا دو، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بات یہ فرمائی کہ صدقہ دو، اس سے تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ 1 روپیہ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، 10 روپیہ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں جب معلومات کی کمی تھی، علم کی بھی کمی تھی، لیکن لوگوں میں بعض چیزیں بڑی پابندی سے ان کے اندر رائج تھی۔ دیکھنے میں آتا تھا کہ گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کی صحت خراب ہو جاتی، تو گھر کے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ بھائی پہلے صدقہ نکالو۔ بچہ بیمار ہو گیا، بچی بیمار ہو گئی، کسی بڑے کی صحت خراب ہو گئی، تو بزرگوں کے اندر یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ وہ پہلے صدقہ نکالتے تھے کہ بھائی پہلے صدقہ نکالو۔ آج وہ معمول ہمارے گھروں میں ختم ہو گیا، آج بھی نکالتے ہیں لیکن ڈاکٹر جواب دینے کے بعد، جب تک کوئی صدقہ نہیں نکلتا ہمارے گھروں سے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں گے، مہنگی سی مہنگی دواخانوں میں لے جائیں گے، مہنگی سی مہنگی دوائیں کھلائیں گے، لیکن بچہ بیمار ہے، بچی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، شوہر بیمار ہے، کچھ صدقہ نکال دیں گے یہ نہیں سوچتے۔ جب سمجھ میں آتا ہے کہ کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اب بچتا نہیں بچتا تک مسئلہ آ گیا ہے، تو اب ایک بکرا لانے کا مشورہ ہوتا ہے کہ بھئی جان کا صدقہ دیں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا کوئی حکم شریعت کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو جان کا صدقہ، یہ جان کے صدقے کا کوئی حکم نہیں ہے، لفظ صدقے کا حکم ہے۔ تو دوستو، جب کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیا کرو۔ صدقے کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، لیکن وہ صدقے کا معمول آج تقریباً ختم ہو گیا۔ اور صدقے کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے، کھانا ہو سکتا ہے، روٹی ہو سکتی ہے، اناج ہو سکتا ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز آدمی بطور صدقہ اس نیت سے دے دے کہ اللہ یہ جو پریشانی اس وقت آئی ہوئی ہے مولا اسے ٹال دیجیے،
اللہ کے نبی نے فرمایا تم صدقہ دو گے تو تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے ہم لوگ جھاڑ پالتے ہیں، بکری پالتے ہیں، مرغی پالتے ہیں، پرندے پالتے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقے کو پالتا ہے. جیسے ان چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے آدمی کے دیے ہوئے صدقے میں اللہ بڑھوتری کرتے رہتے ہیں. تو اسی لیے دوستو ایک کام ہے صدقہ دینا، اس کا معمول بنا لو، اس کا معمول بنا لو، حسب گنجائش حسب حیثیت صدقہ دیا کرو. اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں کم ہوتی ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ رب کی ناراضگی اور اس کا غضب اگر کسی وجہ سے آپ کے اوپر ہے تو وہ غضب اللہ کا ٹھنڈا ہوگا. ایک کام، 3 کاموں میں پہلا کام اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ دیا کرو. دوسری بات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ معافی چاہنے کی وجہ سے عزت میں کمی نہیں ہوگی. بہت سی مرتبہ بحیثیت ایک انسان ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے. انسان گناہوں کا پتلا ہے، بڑے سے بھی غلطی ہوگی، چھوٹے سے بھی غلطی ہوگی، پڑھے لکھے سے بھی غلطی ہوگی، ان پڑھ سے بھی غلطی ہوگی، دکان کے مالک سے بھی غلطی ہوگی، دکان کے نوکر سے بھی غلطی ہوگی، عمر میں ہم سے جو بڑے ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عمر میں جو ہم سے چھوٹے ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن بہت سی مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ غلطی آدمی کر تو دے لیتا ہے لیکن اڑ جاتا ہے کہ میں معافی نہیں چاہوں گا. اس کو آدمی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ اگر میں معافی چاہوں تو میری عزت چلی جائے گی. اسی لیے لوگ اڑے رہتے ہیں، کبھی چھوٹے اڑ جاتے ہیں بڑوں سے معافی چاہنے میں، کبھی بڑے اڑ جاتے ہیں چھوٹے سے معافی چاہنے میں. اور تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ صاحب ہماری عزت چلی جائے گی، پوزیشن کا مسئلہ ہے، ہم کیسے معافی چاہیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ معافی چاہنے سے عزت میں کمی نہیں ہوگی. اس سے تو عزت بڑھتی ہے. جیسے ہم عمر میں بڑے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر ہم چھوٹے سے بلا کر معافی چاہ لیں، چھوٹے کی نظروں میں ہماری عزت بڑھے گی، عزت جائے گی نہیں کہ بیٹا میرے سے غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں. یہ 2 بول ہمارے زبان سے نہیں نکلتے، لیکن یہ بول نہ بولنے کی وجہ سے آخرت میں چھوٹ تو نہیں جائیں گے ہم لوگ. غلطی تو غلطی ہے، چاہے چھوٹا کرے یا بڑا کرے، قصور قصور ہے، چاہے مالدار سے ہو یا غریب سے ہو، دکان کے مالک سے ہو یا دکان کے نوکر سے ہو، بڑی عمر کے آدمی سے ہو یا چھوٹی عمر کے آدمی سے ہو، غلطی غلطی ہے. شوہر سے ہو یا بیوی سے ہو، ساس سے ہو یا بہو سے ہو، ننند سے ہو یا بھاوت سے ہو، غلطی غلطی ہے. معافی تو چاہنا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معافی چاہنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی. معافی چاہنے سے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے. معافی چاہنے سے آدمی کی، لوگوں کی نظروں میں آدمی کی عزت اور قدر بڑھ جاتی ہے.
دوسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی ہے، 3 کام بتائے کہ یہ 3 کام کرو بڑا فائدہ ہوگا تمہیں۔ پہلی بات صدقہ دیا کرو، دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی معافی چاہنے سے تمہاری عزت میں کمی نہیں ہوگی، اس میں عزت بڑھتی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا آدمی قصور پہ رہتا ہے لیکن معافی چاہنے تیار نہیں، اڑا ہوا ہے، ارے بولے اس سے میں معافی چاہوں گا، میں اس سے تھوڑی معافی چاہوں گا۔ داماد سسرے سے معافی چاہنے کو شرمندگی سمجھتا ہے، ساس بہو سے معافی چاہنے کو باعث عار اور شرمندگی سمجھتی ہے۔ اور ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ معافی چاہ لو تمہاری عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ کبھی دکان کا مالک بڑے بول بول جاتا ہے اپنے ملازم کو، اب معافی چاہے گا نوکر سے؟ نہیں چاہے گا۔ ارے بولے میری حیثیت سیٹ کی ہے، میں نوکر سے تھوڑا ہی معافی چاہوں گا۔ لیکن نوکر سے معافی نہ چاہنے کی وجہ سے وہ قصور تو معاف نہیں ہو جاتا، دنیا میں معافی نہ چاہا تو آخرت میں معافی اس کا بدلہ ہونا ہے، معاف تو نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر اپنے قصوروں کی معافی چاہ لے۔ حدیث پاک میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کرے گا، انصاف کا ترازو لگائے گا، وہاں تو انصاف کا ترازو لگے گا اور ہر ایک کو انصاف وہاں مل کر رہے گا۔ اور وہاں انصاف ایسا نہیں ملے گا کہ گالی کے بدلے گالی، تھپڑ کے بدلے تھپڑ، وہاں کا نظام الگ ہے۔ وہاں کا نظام یہ ہے کہ آدمی کی نیکیاں اسے دی جائیں گی جس کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچی ہے، ہماری نیکیاں اسے دی جائیں گی جس کا مال ناحق ہم نے کھایا ہے، ہماری نیکیاں انہیں دی جائیں گی جن کو تھپڑ مارا ہے، ہماری نیکیاں انہیں دی جائیں گی جن کی ہم نے چغلی کی ہے، ہمارے نیکیاں انہیں دی جائیں گی جن کی غیبت ہم نے کی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان محشر میں ایک آدمی آئے گا جس کے ساتھ ثواب کا انبار ہوگا، نیکیوں کا انبار ہوگا، اور اس تصور سے آئے گا کہ پل بھر میں حساب چکا کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے حاضر ہوگا تو ایک قطار لوگوں کی ادھر کھڑی ہوئی ہوگی۔ جب اس کا حساب ہو رہا ہوگا تو وہ قطار میں سے ایک آدمی بارگاہ الہی میں آ کر کہے گا پروردگار عالم اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرا کہے گا مولا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ تیسرا کہے گا کہ اس نے ناحق میرا مال کھایا تھا۔ چوتھا کہے گا اس نے میری چغلی کی تھی۔ پانچواں کہے گا اس نے مجھے میری غیبت کی تھی۔ ہمیں انصاف چاہیے، دنیا میں ہمیں انصاف نہیں ملا۔ بہنیں کھڑے ہوں گی کہ باپ کے مال میں مجھے میرے بھائیوں نے حق نہیں دیا، وراثت میں مجھے کچھ نہیں ملا، آپ دلا دیجئے انصاف۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں نکال نکال کر انہیں دیں گے، نیکیاں نکال نکال کر ایک ایک آدمی کو دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حال یہ ہوگا کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، انصاف کے طلبگاروں کی لائن لگی ہوئی ہوگی، کھڑے ہیں، نیکیاں ساری ختم ہو گئی۔ آیا تو تھا کہ پل بھر میں حساب چکا کے چلے جاؤں گا،
اب کیا ہوگا؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب یہ ہوگا کہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ بولے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، یہ کوئی فرشتے نہیں ہوں گے جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی خطا کار ہی ہوں گے، ان کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہوں گے وہ نکال کر اس کے سر پہ تھوپا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ فرمائیں گے اسے کھینچ کر لے جا کر جہنم کی آگ میں پھینکو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ آدمی ہے، یہ مفلس ہے۔ تو اسی لیے دوستو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معافی چاہنے سے عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ غلطی ہوئی معافی چاہو، بیٹے کے روپ میں آپ نے غلطی کی معافی چاہو، باپ کے روپ میں اگر غلطی ہوئی معافی چاہو، سسرے کے روپ میں اگر غلطی کی معافی چاہو، ساس کے روپ میں اگر غلطی ہوئی معافی چاہو، بہو کے روپ میں قصور ہوا معافی چاہو، بہن بھائی کے روپ میں قصور ہوا معافی چاہو، داماد کے روپ میں اگر تم نے غلطی کی معافی چاہو، ورنہ یہ قیامت میں پیر کی زنجیر بن جائے گا۔ یہ زنجیر بنیں گے، یہ زنجیریں جنت کے راستے پر جانے نہیں دیں گے، یہ بیڑیوں کا کام کریں گے میدان محشر میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا معافی چاہ لو، اس سے تمہاری عزت نہیں کم ہوگی، اس سے تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی اختیار کرو، غرور مت کرو، عاجزی اختیار کرو، غرور مت کرو، عاجزی اختیار کرو۔ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں سربلندی عطا کرے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عاجزی یہ غریبوں کا کام ہے، یہ مفلسوں کا کام ہے، یہ محتاجوں کا کام ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں امت کے ہر فرد سے کہ تم عاجزی اختیار کرو۔ کیا ہوگا؟ بلے اللہ تمہیں سربلندی عطا کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اگر تم عاجزی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی عطا کرے گا۔ غرور کی کوئی شکل کی اجازت اسلام نے نہیں دی، چاہے وہ غرور مال کی وجہ سے ہو، دولت کی وجہ سے ہو، دکانوں کی وجہ سے ہو، مکانوں کی وجہ سے ہو، حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے ہو، زیور اور کپڑے کی وجہ سے ہو، گاڑیوں کی وجہ سے ہو، جائیدادوں کی وجہ سے ہو، کسی قسم کا غرور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، تکبر صرف میں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں محتاج نہیں ہوں، نہ اپنی بقا میں محتاج ہوں، نہ اپنے وجود میں محتاج ہوں، نہ میں پیدا ہونے میں کسی کا محتاج ہوں، نہ کسی کو پیدا کرنے کا محتاج ہوں، ازل سے ہوں، ابد تک رہوں گا۔ غرور تو صرف میں کروں گا، غرور میں کروں گا، تکبر میری چادر ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا
العزیز الجبار المتکبر، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے۔ تکبر کا کوئی شائبہ اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی چادر کھینچ کے اوڑھ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کی گفتگو سے غرور کی، تکبر کی بو آتی ہے، بڑے بڑے بول بولیں گے، رہتے کچھ نہیں لیکن بول بہت بڑے بڑے بولیں گے، کچھ نہیں ہے پھر بھی اتنے بڑے بڑے بول بولیں گے، ایسا دکھتا ہے کہ کسی علاقے کے نواب ہیں یہ، ایسے بڑے بڑے بول بولیں گے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھا ہوگا جن کی چال میں تکبر ہے، چلتے ایسا ہیں کہ جن کی چال سے تکبر چھلکتا ہے۔ بعض لوگ بیٹھتے ایسے انداز میں ہیں کہ ان کا انداز متکبرانہ، یوں ہاتھ ڈال کے بیٹھیں گے، یوں ہاتھ ڈال کے بیٹھیں گے، نہ بڑوں کا ادب، نہ بڑوں کا لحاظ، نہ اپنے سے بڑی عمر والوں کا کوئی خیال، بول میں تکبر، بیٹھنے میں تکبر، چال میں تکبر، انداز میں تکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلا کرو، اتراتے ہوئے مت چلو، تکبر کی چال مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے گفتگو میں جو تکبر ہے، تمہارے بیٹھنے میں جو تکبر ہے، تمہارے چال میں جو تکبر ہے، یہ غرور کے جو نقشے اپنے ساتھ والوں کو جو تم دکھا رہے ہو، کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ ایک چیونٹی کان میں چلے جائے نا، سارا گھر ناچے گا، یہی غرور کی چال چلنے والا۔ ہاں، ایک چیونٹی اگر کان میں چلے جائے، چار لوز موشن ہو گئے، اب ڈھکلیاں کھاتے ہوئے چلتا ہے آدمی۔ ارے کیا ہوا صاحب، ایسا ایسا چلتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ چار لوز موشن حالت خراب کر دیں گے۔ معمولی سر کا درد آدمی کو بستر پہ لٹا دے گا۔ کس بات کا غرور، کس بات کا تکبر؟ اللہ فرماتے ہیں لن تخرق الارض، یہ جو چال جو تم اختیار کیے ہوئے ہو، تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو، نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو۔ غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا کرتے ہیں۔ دوستو، حضور کے مقام کو ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ کی تعریف ہماری زبانوں سے ادا نہیں ہو سکتی، آپ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، آپ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، آپ کی تعریف ہم سے ممکنات میں سے نہیں ہے۔ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ کیا جملے ہیں! اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں مجھے چھوٹا بنا، کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟
سید البشر، سید البشر، سید ولد آدم، اولاد آدم کے سردار، امام الانبیاء، شافی محشر، محشر میں شفاعت کرنے والے اولاد آدم کے سردار ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اجعل فی عینی صغیرا، مولا مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا، کہ میں اپنے کو چھوٹا سمجھوں۔ ہے کوئی یہ دعا کرے آج؟ آج ایک ایک چیز دکھا دکھا کر اپنا بڑکپن ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اپنے غریب رشتہ داروں کو۔ بھائی بھائی کو دکھا کر غرور کر رہا ہے، بہن بھائی کے سامنے غرور اور تکبر کی چال چل رہی ہے، اترا رہی ہے غریب بھائی کے سامنے، بولے میرے پاس اتنا ہے، میرا مکان ایسا ہے، میری دکان ایسی ہے، میری جائیداد ایسی ہے، میرے پاس اتنا زیور ہے، میرے پاس اتنے اعلیٰ قسم کے کپڑے ہیں۔ بہن بہن کے سامنے غرور کر رہی ہے، دیرانی جٹھانی کے سامنے غرور کر رہی ہے، ننند بھاوت کے سامنے اترا رہی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اجعل فی عینی صغیرا، مولا مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا، کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں۔ کبھی دعا فرما رہے ہیں اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، کہ میں مسکین بن کر رہوں۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اولاد آدم کے سردار، انبیاء کا امام، وہ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، اللہم احینی مسکینا۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ۔ کیا دعا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں مسکین بنا کر زندہ رکھ، موت بھی اس حال میں آئے کہ میں مسکین رہوں، اور میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ فرما۔ اور آج ہم لوگ اپنی چال سے، اپنے بول سے، اپنے چلنے سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے ہر چیز میں غرور چھلکتا ہے، تکبر چھلکتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے 4-6 مہینے کیا جم کو چلے جاتے نہیں معلوم۔ اب اپنے آپ ان کی چالوں کو دیکھو، سڑکوں پر ان کے اندازوں کو دیکھو۔ دوستو ہمارے نبی نے نہیں پسند کیا ہے، اس چال کو، اس انداز کو نہیں پسند فرمایا۔ اس چال کے ساتھ کل میدان محشر میں نبی کا سامنا نہیں کر پاؤ گے، نہیں پسند فرمایا۔ تو حضور نے کیا دعا فرمائی اللہ سے؟ ایک دعا تو مسکین کی فرمائی، دوسری دعا فرمائی اللہم اجعل فی عینی صغیرا، لیکن آگے کا جملہ بہت پیارا ہے، وفی اعین الناس کبیرا۔ مولا میرا مزاج، میری طبیعت ایسی بنا دے کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، لیکن مولا لوگوں کی نگاہوں میں عزت عطا فرما۔ وفی اعین الناس کبیرا، میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں لیکن آپ مجھے لوگوں کی نظروں میں بڑا بنائیے، لیکن میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں۔ تو یہ 3 باتیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں فرمائی، لوگوں صدقہ دیا کرو، اس سے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ دوسری بات فرمائی معافی چاہنے کی وجہ سے تمہاری عزت میں کمی نہیں ہوگی، معافی چاہ لیا کرو۔ تیسری بات فرمائی عاجزی اختیار کرو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں تمہارے
مقام بلند کرے گا، تمہارا مقام بلند کرے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ خوبیاں اللہ تعالی ہماری زندگی میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔